زمین سے لگ بھگ 280 فیٹ کی گہرائی میں دنیا کا ایک قدیم ترین شہر جس نے کبھی 20,000 لوگوں کو ان کے ساز و سامان اور مال و مویشیوں سمیت پناہ دی تھی۔ ویسے تو انسانوں نے اپنی رہائش کے لیے بڑے بڑے دیو ہیکل محلوں سے لے کر دنیا کی جدید ترین لگژری بلڈنگز تک تعمیر کر لی ہیں، لیکن ڈیرنکو شہر کی تعمیر اپنے آپ میں ایک عجوبے سے کم نہیں۔ سن 1963 میں ترکی کے ٹاؤن ڈیرنکیو میں رہنے والے ایک شخص نے اپنے گھر کے بیسمنٹ کی دیوار پر ہتھوڑے سے جب وار کیا تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ جب اس جگہ کھدائی شروع کی تو وہاں سے سرنگ کھدتی چلی گئی۔ جب آرکیولوجسٹس کی ٹیم نے باقاعدہ وہاں کھدائی کی تو پورا کا پورا ایک شہر دریافت کر لیا۔ یہ شہر کوئی چند گھروں پر مشتمل شہر نہیں تھا، بلکہ 18 سٹوریز پر مشتمل اپنی نوعیت کا دنیا کا سب سے بڑا انڈر گراؤنڈ شہر نکلا۔ کچھ آرکیولوجسٹس کا اندازہ ہے کہ یہ شہر 2000 BC میں بنایا گیا اور کچھ کا اندازہ ہے کہ اسے 700 BC میں بنایا گیا تھا، جبکہ ان میں سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ یہ شہر پہلی صدی میں مقامی عیسائیوں نے دشمنوں سے چھپنے اور عیسائیت مذہب کو محفوظ کرنے کے لیے بنایا تھا۔ اس دلیل کو اس لیے زیادہ ترجیح دی گئی کیونکہ کھدائی کے بعد جب معائنے کیے گئے تو اس میں کرسچن مذہب کی کچھ علامات پائی گئیں، جیسا کہ کراس۔ اس شہر کی تعمیر میں تمام تر بنیادی چیزوں کا خیال رکھا گیا، جیسا کہ زمین کے نیچے وینٹیلیشن سسٹم اور آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وینٹیلیشن ہولز بنائے گئے۔ اس میں کچن اور تندور بھی موجود تھے جو کہ اجتماعی طور پر استعمال ہوتے تھے، اور اس تندور سے اٹھنے والے دھوئیں کو باہر نکالنے کے لیے چمنیز بھی بنائی گئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ دشمن سے بچنے کے لیے کچن کا استعمال صرف رات کے وقت کیا جاتا تھا تاکہ باہر نکلنے والا دھواں رات کے اندھیرے میں کسی کو نظر نہ آئے۔ کرسچنز اس دور میں رومن امپائر سے خوفزدہ تھے جو کہ عیسائی مذہب کے خلاف تھے۔ باقی تمام سہولیات کے ساتھ ساتھ شہر کے اندر ہی کنواں بھی بنایا گیا تھا جہاں رہائشی پانی کی سہولت سے محظوظ ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس شہر کو اسی حالت میں زمین کے اوپر کھڑا کر دیا جائے تو یہ ایک 17 منزلہ اسکائی کریپر بن جائے گا۔ ایک فلور سے دوسرے فلور میں جانے والے ٹنلز کو تنگ کر کے بنایا گیا تاکہ دشمن کا کوئی بھی سپاہی ہتھیاروں سمیت اندر نہ جا سکے، اور اگر دشمن کسی طرح اندر داخل ہو بھی جاتا تو ان ٹنلز کو بند کرنے کے لیے سلائیڈنگ ڈور پتھر سے بنائے گئے تھے جن سے دشمن سپاہی وہیں اٹک کر رہ جاتا۔ ان سلائیڈنگ ڈورز کا وزن تقریباً 300 کلو گرام تھا۔ ایک فلور سے دوسرے فلور تک کمیونیکیشن کرنے کے لیے 10 انچز کے سوراخ بنائے گئے تھے۔ قدرتی اموات سے مرنے والوں کو دفن کرنے کے لیے اندر ہی قبرستان بھی بنایا گیا تھا، اور ان لاشوں کی بدبو سے بچنے کے لیے یہ لوگ ان ڈیڈ باڈیز کو کیمیکلز سے ڈیزالو کر دیتے تھے۔ اب رہی بات ان کے مال مویشیوں کی، چونکہ جانوروں کو نیچے لے کر جانا بہت مشکل تھا اس لیے انہیں فرسٹ فلور پر ہی رکھا جاتا تھا۔ سب سے آخر میں بات کریں گے تعلیم کی۔ یہاں بچوں کو مذہبی تعلیم دینے کے لیے ایک مشنری اسکول بھی بنایا گیا تھا جہاں سے مذہبی تعلیم پر عبور حاصل کرنے کے بعد ان کو بیرونی دنیا میں عیسائیت مذہب کی تبلیغ کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ اس سب کے باوجود جو حیران کر دینے والی بات تھی وہ یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب نہ تو بجلی کا وجود تھا اور نہ ہی جدید مشینری کا، تو ایسی صورت میں اس طرح کی نوعیت کا ایک شہر بنانا اور پھر اس میں زندگی بسر کرنا واقعی قابل تعریف ہے۔